سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 84۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله قل افلا تذكرون۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل افلا تتقون۔ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون۔ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون۔ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ قل لمن الارض ومن فيها، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کس کی ملکیت میں ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب یہ لوگ یہی کہیں گے اللہ کی ملکیت میں ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کے اختیارات۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو یہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل فأنى تسحرون، آپ فرما دیجئے پھر کہاں جادو کیے جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق کو۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ پاک نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔
فتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ اللہ رب العالمین کی توحید پر مشتمل ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی عقیدہ بتلایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت کا نچوڑ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی طاقتور، کوئی مال والا، کوئی اقتدار والا، کوئی چیز، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان اللہ رب العالمین کے برابر اور اس کے ہمسر نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو انسان کو آزادی دیتا ہے، اور شرک جو ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور میں کسی کا محتاج نہیں، میں کسی کا ضرورت مند نہیں، میں کسی کا نیاز مند نہیں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ کائنات کا آزاد ترین انسان ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے تعلقات میں جکڑا ہوا، طاقتوں کے رعب میں جکڑا ہوا، کسی کے مال و دولت میں جکڑا ہوا، تو وہ انسان توحید کا بھی قائل نہیں، اور وہ غلام در غلام ہے، وہ غلامی کے اندر جکڑا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی آزادی کی طرف درس دیا ہے کہ ایک اللہ کے بنو تاکہ دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ جی سکو۔ جیسے میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنے باپ کے کارخانے میں کام کرتا ہے، اپنے باپ کی فیکٹری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے ساتھ کاموں میں شریک ہے، تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ اس فیکٹری کا ملازم ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس فیکٹری کا نوکر ہے، یہ اس فیکٹری کا غلام ہے، یہ اس مل کا ایک ملازم ہے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مالک کا بیٹا ہے، اس فیکٹری کے آنر کا بیٹا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر ہم دنیا کے اندر صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ ایسی آزادی ہے کہ گویا ہم گھر کے فرد ہیں، اللہ کی خلق اور اللہ کا عیال اور کنبہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے مقابلے میں دوسری طاقتوں کے سامنے بچھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم کسی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے توحید کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس انداز سے بھی بیان فرمایا۔ توحید کا ایک درجہ یہ ہے کہ خالق کون ہے، اس پوری کائنات کو، اس کی ایک ایک چیز کو پیدا کس نے کیا۔ یہ درجہ توحید کا ایسا ہے جس میں عرب کے مشرکوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ بتلایا، جب ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے، تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ خالق کائنات صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرا درجہ توحید کا رب ہونے کا ہے، پالنے والا۔ بنانے والا تو اللہ ہے، پالنے والا کون ہے؟ اس کے متعلق جب سوال کیا جاتا، اور یہاں بھی یہی سوال ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس پوری کائنات کا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے،
تو ان کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ ہی ہے، پالنے والا بھی اللہ۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا کہ مالک کون ہے؟ خالق تو وہ ہے، رب بھی وہ ہے، مالک کون ہے؟ جب ملکیت کا سوال ہوتا تو مشرکین عرب کا جواب بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ مالک بھی صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ خالق بھی وہ مانتے ہیں اللہ کو، اور یہی کہتے ہیں کہ وہی خالق ہے، اور مالک بھی مانتے ہیں کہ وہی مالک ہے، رب بھی وہی ہے۔ لیکن جب بات آگے آتی کہ مدبر کون ہے، آسمان و زمین کا نظام چلا کون رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا؟ اس کے لیے ضرورت ہے اپنے ساتھ وزیر رکھنے کی، مشیر رکھنے کی، نمائندے رکھنے کی۔ تو اللہ رب العالمین کے نمائندے یہ ہیں جن کو وہ سجدے کرتے تھے۔ کوئی بڑی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی مجسمہ ہے، کوئی بت ہے، کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان ہے، یہ اللہ کی نمائندگی یعنی اللہ کا شریک ہے۔ اس اعتبار سے یہ جہان کا نظام چلا رہا ہے، اللہ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ یہ اس درجے میں آ کے ان کا مسلمانوں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالق بھی وہی، رب بھی وہی، مالک بھی وہی، مدبر بھی وہی، چلا بھی وہی رہا ہے۔ تنہا اکیلا اللہ پورے کائنات کے نظام کو چلا ہے۔ اور پھر یہیں سے آگے اختلاف ہوتا کہ جب اس کے ساتھ چلانے والا کوئی نہیں تو مسلمان کہتا ہے کہ عبادت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت بھی صرف اس کی ہوگی، سجدہ بھی صرف اس کو ہوگا، نیاز بھی صرف اس کی ہوگی، نذرانہ بھی صرف اسی کا ہوگا، صدقہ خیرات بھی صرف اسی کے نام کا ہوگا۔ لیکن مشرک یہ کہتا کہ جب اللہ کے ساتھ مدبر اور بھی ہیں تو پھر ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا، لہذا ان کو بھی کبھی سجدہ کرنا پڑے گا، ان کے نام کی بھی کبھی نیاز دینی پڑے گی، ان کے نام پہ بھی کبھی چڑھاوا چڑھانا ہوگا تاکہ وہ بھی خوش ہو، اور وہ چھوٹے خوش ہوں گے وہ بڑے کو بھی خوش کر دیں گے۔ وہ صاف کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بڑے اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی عبادت کی بھی اجازت نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب، ہم کیسے و کسریٰ کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کیا ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہیں، وہ اخلاقی طور پر اس قابل نہیں ہیں، وہ مالی اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ہر اعتبار سے ان کے اندر برائی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہے، اخلاق کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صفات ہی صفات ہیں۔ تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے، میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، لہذا کوئی کسی کے سامنے سجدہ، رکوع، عبادت، نیاز مندی کے اعتبار سے کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں کیا ہے۔ فرمایا آپ ان سے پوچھئے لمن الارض، اس زمین کا مالک کون ہے، ومن فیہا، اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، سیقولون، فرمایا ان کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا، للہ، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا فلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب مالک وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو پھر یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ مدبر بھی وہی ہے؟ پھر اگلا سوال آپ ان سے پوچھیں، من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ عرب کے لوگ مشرک اگرچہ عرش کے قائل نہیں تھے، عرش عظیم کو وہ نہیں مانتے تھے، نہ وہ سمجھتے تھے، آسمان کو جانتے تھے کہ یہ آسمان ہے، لیکن اس سے اوپر کیا ہے اس کو وہ نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے۔ لیکن یہود و نصارہ سے انہوں نے بھی سنا تھا کہ کوئی اللہ کا تخت ہے، اسی تخت کو وہ کہتے تھے کہ وہ جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اللہ کا بھی ہے۔ تو اسی لحاظ سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ عرش عظیم کا رب کون ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں سیقولون للہ، اس کا جواب بھی ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ ساتوں آسمانوں کا رب بھی کون؟ اللہ، اور عرش عظیم کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا افلا تتقون، آپ فرما دیجئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، پھر کیوں شرک سے بچتے نہیں ہو؟ جب مانتے ہو کہ عرش عظیم کا ساتوں آسمانوں کا رب وہی ہے تو شرک سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ پھر اگلا سوال آپ ان سے کریں، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ملکوت کہتے اختیارات کا مالک کون ہے، مختار کون ہے، کس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کنجیاں اور اختیارات ہیں، اور وہ اس قدر پاورفل ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ جس کو چاہے پناہ دے سکتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ عرب کے ماحول کے اندر قبائل تھے تو دشمنیاں ہوتی، بڑے سے بڑے دشمن کو کوئی سردار کہہ دیتا کہ یہ میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، تو اس سردار کی سرداری کی لاج رکھتے ہوئے اس کی پناہ کو کوئی توڑتا نہیں تھا، اس نے پناہ دے دی ہے بس ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، بہت سارے لوگوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے پناہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو قبول کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے کہ میں اللہ پاک ایسی قوت و طاقت والا ہے کہ وہ جس کو چاہے پناہ دے، کوئی اس کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے دشمن کو کوئی بچا لے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے دشمن کو کوئی پناہ دے لے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں بتاؤ کون ہے ان سارے اختیارات کا مالک اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، فرمایا اس کا جواب بھی ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ اختیارات کا مالک بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، آپ ان سے پوچھئے پھر کہاں تم پہ جادو کر دیا جاتا ہے، پھر کون تمہیں اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ لیتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے بنتے، کسی اور کی طرف جاتے؟ فرمایا بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، سچائی لے کر آئے ہیں، ایک حقیقت واقعہ لے کر آئے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک، خالق، مدبر اور عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ حق کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں، حق کے مقابلے میں یہ باطل کو لاتے ہیں۔ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹوں کو بغیر کام کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹے سے ملک کا نظام اکیلا بادشاہ نہیں چلا سکتا، اکیلا وزیر اعظم نہیں چلا سکتا، اس کو اپنے ساتھ وزیر، مشیر سب رکھنے پڑتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو اکیلا اللہ کیسے چلائے؟ یہ پھر ان باتوں میں جکڑ جاتے، یہ باطل، فضول اور جھوٹ باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ،
اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اللہ کی بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس کی ذات یکتا اور واحد ہے، سب کا مالک خالق بنانے والا وہ ہے، لیکن اس سے کوئی نہیں بنا، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ عرب کے لوگ عام طور پہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود و نصارہ حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے کلیئر کر دی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی۔ وما کان معه من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، پوری کائنات کے اندر یکتا واحد ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ اگر کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے اذن، اگر ایسا ہوتا، یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی چیز ممکن نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک ملک کے اندر دو شخص صاحب اختیار ہوں، دو شخص اقتدار والے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف اس میں جو ہے چڑھائی ہوتی ہے، غلبہ پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنی مخلوق کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا، وہ اپنی مخلوق کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا، اور پھر دونوں ایک دوسرے پہ طاقت سے غالب آنے کی کوشش کرتے، تو نتیجے میں زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہوتا۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سارے عیبوں، کمیوں اور نقائص سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے میرے محترم دوستو، کسی انسان کے اولاد نہ ہونا یہ اس کا ایک نقص ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال ایک کمی سمجھی جاتی ہے، فلاں کے ہاں اولاد نہیں، اولاد اللہ نے دینی ہے، اس کا ذاتی قصور نہیں ہے، لیکن ایک نقص ہے۔ جیسے انسان کے ہاں اولاد کا نہ ہونا ایک نقص سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں اولاد کا ہونا یہ اللہ کے لیے نقص ہے، اور اللہ ہر نقص اور کمی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیونکہ جس کی اولاد ہوتی ہے، آپ حضرات اکثر صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں اولاد کہیں نہ کہیں ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے، بہت سارے کاموں میں ماں باپ کو اولاد کے ہاتھوں مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد ہو تو کبھی اللہ کو بھی مجبور کر لے، حالانکہ اللہ مجبور نہیں، اللہ تو جابر ہے، اور جو جابر ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا، اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس کی اولاد بھی کوئی نہیں کہ وہ کسی کے سامنے مجبور بھی نہ ہو۔ وہ ہر عیب اور نقص اور کمی سے پاک ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو برابر جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں۔ فتعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو وہ ان سے بہت بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، یہ تو ان کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے ہمسر بھی نہیں ہے۔ کوئی اس جیسا ہو تو اس کو کہا جائے کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی الہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ توحید نصیب فرمائے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ اسلام اور قرآن و سنت کا عقیدہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اہل بیت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے ہمیں سکھلایا ہے، وہ عقیدہ یہی ہے کہ پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رب بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، اور عبادتوں، سجدوں، نیازوں کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ توحید نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا